بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو کنٹینٹ ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ نماز کیسے ہمارے لیے اس کا ایک ایک رکن، ایک ایک لفظ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ کنٹینٹ بھی میں نے روزنامہ محسن اسلام سے لیا ہے، جو کہ مفتی محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی شائع ہوتا ہے۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیراگرافس، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جن میں بات مختصر انداز مگر جامع ہوتی ہے۔ بہت امپریسو انداز ہوتا ہے بات کو پہنچانے کا، اور وہ پہنچتی بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ نماز کیسے ہمارے لیے اجر و ثواب کی بارش کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر اور انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتی ہے، یعنی اول میں بھی اللہ ہی کا لفظ ہے اور آخر میں بھی۔ یہ اس لیے ہے کہ نمازی کو معلوم ہو جائے کہ نماز میں اول سے آخر تک وہ اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے، اس پر نیکی اس طرح بکھیری جاتی ہے جیسے دلہن پر پھول۔ بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ ظہر کی پہلی 4 سنت کا ثواب تہجد کی نماز کے برابر ہے۔ تکبیر اولیٰ میں شرکت کا ثواب 1000 اونٹ قربانی کرنے کے برابر ہے۔ رکوع کی تسبیح کا ثواب انسان کے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کے برابر ہے۔ رکوع میں جانے سے جو گناہ اس پر لادے گئے تھے وہ گر جاتے ہیں۔ سجدے میں تقرب الہی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور سجدے میں ایک تسبیح کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص الحمد شریف کے بعد شامل ہوا وہ ایسا ہے جیسے مال غنیمت میں تو شامل ہو گیا مگر جہاد میں شامل نہ ہو سکا۔ واللہ عالم بالصواب۔ نماز میں ہر لفظ پر بے حد ثواب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو جیسا ماں کے شکم سے بے گناہ پیدا ہوا تھا، اس کے مثل اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے بدن کے ہر ایک بال کی گنتی کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس وقت سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے گویا حج اور عمرہ بجا لاتا ہے، یعنی حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ جس وقت سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو جو کتابیں خدا کے ہاں سے نازل ہوئی ہیں گویا سب کتابیں پڑھتا ہے۔ جس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، حق تعالیٰ رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ جس وقت سجدہ کرتا ہے تو انسان و جنات کی گنتی کے موافق نیکیاں خدا تعالیٰ بخشتا ہے۔ جس وقت التحیات للہ پڑھتا ہے تمام صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سلام پھیرتا ہے تو جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جس دروازے سے چاہے گا بہشت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول نماز نصیب فرمائے، آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کے لیے صحابہ رضوان اللہ عنہم کا طرز عمل کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع آدھا دن مسجد میں وقت گزارتا تھا اور آدھا دن کاروبار میں گزارتا تھا۔ آدھی رات مسجد کے اندر گزارتا تھا اور آدھی رات گھر کے اندر۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم کا ایک مجمع صبح کو مسجد میں آتا تو ایک مجمع کاروبار کے اندر بازار میں رہا۔ اب بازار والا جو مجمع تھا وہ دوپہر کو مسجد کے اندر آ گیا اور مسجد والا کاروبار کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح رات کے بھی 2 حصے ہوتے تھے۔ اب گھر دیکھو تو وہ آباد، مسجد دیکھو تو وہ آباد، کاروبار دیکھو تو وہ آباد۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ اگر دین کا تقاضا آ گیا تو نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے وقت کوئی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اذان کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہوں میں یا اللہ، تاکہ اللہ بھی تمہاری پکار کو قبول کرے۔ ویورز، اس چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھیں۔ جنہوں نے نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی کر دیں۔ جس طرح کہ میں یہ کنٹینٹ بھی دکھاتی ہوں تو میرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس روزنامہ کے لیے محنت کی ہے، مسلمان اپنے بہن بھائیوں کو دین سکھانے کے لیے، ایمان سکھانے کے لیے، دین اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، تو ان کو بھی کریڈٹ جانا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا، اور جب ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کہ میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ضرور شیئر کرنا چاہیے تاکہ جتنے لوگوں تک پہنچ جائے۔
اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ تو اس کو پہنچانے میں آپ سپورٹ کیجئے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، ایک چھوٹا سا کلک ہوتا ہے، اس پہ کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا، اور اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے اور ان کو افضل ترین وقت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔